جب پاکستان ملک آزاد ہوا تو مسلمان ہندوستان سے نکل کر پاکستان آ رہے تھے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف دریا ہے، دریا کی طرف جاتے ہیں تو پانی میں ڈوب پر مرنے کا خطرہ ہے۔ آگے جاتے ہیں تو آگے سکھ ہیں، سکھ پکڑ کر قتل کر دیں گے، تو اب کہاں جائیں، کیا کریں؟ تو بعض لوگوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دریا میں چھلانگ لگا دی کہ ہم آگے جائیں، سکھ قتل کریں، آبرو ریزی کریں، عزت پر حملہ کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم دریا میں ڈوب کر مر جائیں۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جب دریا کے اندر چھلانگ لگائی، نیچے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا دریا لاشوں سے بھرا ہوا ہے۔ اسلام کے نام پر 2 ریاستیں بنی، ایک ریاست مدینہ منورہ ہے اور اس ریاست کو بنانے والے آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسلام کے نام پر جس ریاست کی بنیاد رکھی گئی وہ دوسری ریاست پاکستان ہے، اور اس پاکستان کو بنانے والے عام مسلمان ہیں اور علماء کرام ہیں۔ جب پاکستان ملک آزاد ہوا تو مسلمان ہندوستان سے نکل کر پاکستان آ رہے تھے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف دریا ہے، دریا کی طرف جاتے ہیں تو پانی میں ڈوب پر مرنے کا خطرہ ہے۔ آگے جاتے ہیں تو آگے سکھ ہیں، سکھ پکڑ کر قتل کر دیں گے، تو اب کہاں جائیں، کیا کریں؟ تو بعض لوگوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دریا میں چھلانگ لگا دی کہ ہم آگے جائیں، سکھ قتل کریں، آبرو ریزی کریں، عزت پر حملہ کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم دریا میں ڈوب کر مر جائیں۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جب دریا کے اندر چھلانگ لگائی، نیچے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا دریا لاشوں سے بھرا ہوا ہے۔ 14 اگست آزادی کا دن ہے، لیکن اس دن کے اندر کتنی قربانیاں دی گئیں، کتنا مسلمانوں کو شہید کیا گیا، لاکھوں کی تعداد میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اسلام کے نام پر 2 ریاستیں بنی، ایک ریاست مدینہ منورہ ہے اور اس ریاست کو بنانے والے آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسلام کے نام پر جس ریاست کی بنیاد رکھی گئی وہ دوسری ریاست پاکستان ہے، اور اس پاکستان کو بنانے والے عام مسلمان ہیں اور علماء کرام ہیں۔ جب پاکستان ملک آزاد ہوا تو مسلمان ہندوستان سے نکل کر پاکستان آ رہے تھے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف دریا ہے، دریا کی طرف جاتے ہیں تو پانی میں ڈوب پر مرنے کا خطرہ ہے۔ آگے جاتے ہیں تو آگے سکھ ہیں، سکھ پکڑ کر قتل کر دیں گے، تو اب کہاں جائیں، کیا کریں؟ تو بعض لوگوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دریا میں چھلانگ لگا دی کہ ہم آگے جائیں، سکھ قتل کریں، آبرو ریزی کریں، عزت پر حملہ کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم دریا میں ڈوب کر مر جائیں۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جب دریا کے اندر چھلانگ لگائی، نیچے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا دریا لاشوں سے بھرا ہوا ہے۔ 14 اگست آزادی کا دن ہے، لیکن اس دن کے اندر کتنی قربانیاں دی گئیں، کتنا مسلمانوں کو شہید کیا گیا،
لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، مسلمانوں کو قتل کیا گیا، مسلمانوں پر حملہ کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سمگلنگ کے ذریعہ سے ایٹمی پلانٹ منگوایا اور ایٹمی طاقت بنائی، اور ایٹمی طاقت بنانے کی کوشش کی، اور اس ملک کو، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے کام کا آغاز کیا۔ یہ پاکستان جیسے ریاست، یہ ملک مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ 27 رمضان مبارک کو یہ ملک پاکستان آزاد ہوا، بڑے مبارک دن میں کہ 27 رمضان مبارک کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاکستان جیسی نعمت عطا کی، اسلامی ریاست جیسی نعمت عطا کی۔ اتنا بڑا انعام مسلمانوں کو اللہ نے عطا کیا۔ اب یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک اور مسلمانوں کا گھر ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے متفق ہو کر، یکجان ہو کر اپنے اس گھر ملک پاکستان کی حفاظت کریں۔ آج 14 اگست یوم آزادی ہے، آزادی کا دن ہے۔ آج ہم معاہدہ کریں، آج ہم عہد کریں ایک دوسرے سے کہ کبھی ہم اس ملک پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اپنی جان پر کھیل کر اپنے اس گھر کو، ملک پاکستان کو بچائیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ سن 10 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی اسلام ہندوستان میں آ چکا تھا۔ سن 10 ہجری میں یمن سے چند صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین یہ مل کر کشتیوں کے ذریعہ سے، سمندری راستے کے ذریعہ سے ہندوستان کا سفر کیا، کیرالہ کے علاقے میں پہنچے، ریاست میں پہنچے جس میں مدراس بھی آتا ہے۔ یہاں پر تجارت شروع کی، مسلمانوں کی، صحابہ اکرام اور تابعین کی تجارت کی برکت سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، یہاں تک کہ کیرالہ کا بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا۔ جب اسلام اس ریاست میں پھیلا، حج کا موقع آیا تو کیرالہ کے بادشاہ نے حج کے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ کشتیاں تیار کی گئیں، زاد راہ تیار کیا گیا، سفر کا سامان تیار کیا گیا، فوج کو تیار کیا گیا، بہت بڑا قافلہ تیار کیا گیا۔ لیکن اس سفر شروع کرنے سے پہلے ہی کیرالہ کا بادشاہ فوت ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ دوسرا دور محمد بن قاسم کا ہے۔ راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے مسلمانوں کے حج کے قافلے کو لوٹ لیا، اور اس میں ایک لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے بلند آواز سے کہا، یا للحجاج، یا للحجاج، یا للحجاج۔ جب اس لڑکی کی پکار حجاج بن یوسف تک پہنچی، حجاج بن یوسف سنتے ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، لبیک یا اختی۔ اونچی آواز سے پکار کر کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس وقت تک میں چارپائی پر نہیں سوؤں گا، بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، جب تک میں اس لڑکی کو ان کافروں سے، ہندوؤں سے آزاد نہیں کرا لیتا۔ حجاج بن یوسف نے قسم اٹھائی۔ اس کے بعد ایک لشکر تیار کیا، اس لشکر کو اس لڑکی کو آزاد کرانے کے لیے، ہندوؤں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھیجا، روانہ کیا۔ جب یہ لشکر بقران میں پہنچا، شکست ہوئی، لشکر ختم ہو گیا، کیونکہ وہاں پر خوفناک پہاڑیاں تھیں، پہاڑیوں کا علاقہ تھا، اسی لیے لشکر کو شکست ہو گئی۔ حجاج بن یوسف نے پھر دوسرا لشکر بھیجا، دوسرے لشکر کو بھی شکست ہو گئی۔ تو ولید بن عبد الملک نے کہا،
حجاج بن یوسف سے کہ اب کے بعد کوئی لشکر نہیں جائے گا، لشکر کو روک دیا۔ حجاج بن یوسف خود ولید کے پاس حاضر ہوا اور جا کر کہا کہ آپ اس مرتبہ اجازت دے دیں، جتنی خزانہ، جتنی پیسہ، جتنی دولت لشکر کے لیے میں آپ کے خزانے سے لوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس کا دگنا میں واپس کروں گا۔ ولید بن عبد الملک نے حجاج بن یوسف پر اعتماد کرتے ہوئے اجازت دے دی۔ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے اور اپنے داماد محمد بن قاسم کو لشکر تیار کر کے روانہ کیا ہندوؤں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، اس لڑکی کو آزاد کرانے کے لیے۔ محمد بن قاسم سندھ میں پہنچا، سکھر کو فتح کیا، روڑی کو فتح کیا، تو محمد بن قاسم علاقوں کو فتح کرتے کرتے ملتان تک آ پہنچا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ملتان کی بھی فتح نصیب فرمائی، اور اس ملتان کے مندروں سے اتنی سونا ملا، اتنی سونا پہلے کہیں سے نہیں ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال غنیمت عطا کی۔ محمد بن قاسم جب وہاں سے روانہ ہوا تھا 17 سال کی عمر تھی، 12,000 کا لشکر تھا، اور علاقوں کو فتح کرتے کرتے جب ملتان تک پہنچا 1,00,000 فوج بن چکی تھی۔ اگرچہ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا اور اس کا ظلم و ستم مشہور ہے اسلامی تاریخ میں، تقریباً 70-80 ہزار بے قصور مسلمانوں کو اس نے شہید کیا۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ظالم سے اتنا بڑا کام لیا۔ اور اسی طرح قرآن کے اعراب لگانے والا بھی حجاج بن یوسف ہے۔ اللہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم سے اتنا بڑے کام لیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ثقیف میں ایک ظالم ہوگا اور ایک کذاب ہوگا۔ ظالم یہی حجاج بن یوسف تھا۔ حجاج بن یوسف ولید کے زمانے میں ہی فوت ہو گیا۔ حجاج بن یوسف سلمان بن عبد الملک کو ناپسند کرتا تھا، اور سلمان بن عبد الملک بھی حجاج بن یوسف کا سخت مخالف تھا، کیونکہ حجاج بن یوسف چاہتا تھا کہ ولید کا بیٹا خلیفہ بنے، اور یہ سلمان ولید کا بھائی تھا، اسی لیے سلمان حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج بن یوسف کا انتقال ولید کے زمانے میں ہو گیا۔ جب سلمان تخت پر بیٹھا، بادشاہ بنا، تو اس نے اس کا بدلہ، حجاج بن یوسف کا بدلہ اس کے بھتیجے محمد بن قاسم سے لیا۔ سلمان نے قاصد روانہ کیا۔ قاصد نے جا کر کہا محمد بن قاسم سے کہ سلمان بادشاہ نے، خلیفہ نے آپ کو عہدے سے معزول کر دیا ہے، آپ اپنا لشکر لے کر واپس آ جائیں۔ جب محمد بن قاسم واپس آئے، واسط کے علاقے کے گورنر کے بھائی کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا تھا، تو سلمان نے محمد بن قاسم کو واسط کے گورنر کے حوالے کر دیا۔ تو واسط کے گورنر نے محمد بن قاسم کو پکڑ کر شہید کر دیا، قتل کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ جب محمد بن قاسم ملتان سے واپس روانہ ہو رہے تھے، عہدے سے معزول ہونے کی خبر ملی، تو محمد بن قاسم کی فوج نے کہا آپ واپس نہ جائیں، آپ کو شہید کر دیا جائے گا، ہم آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، جنگ لڑیں گے، بڑے بڑے علاقوں کو فتح کر لیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے کہا محمد بن قاسم کی جان اتنی قیمتی نہیں کہ میری جان کی وجہ سے امت میں دراڑ پڑ جائے، امت میں اختلاف کھڑا ہو جائے، امت ٹوٹ کر رہ جائے، امت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ میری جان اتنا قیمتی نہیں۔
مجھے شہید کر دیا جائے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ محمد بن قاسم اتنے رحم دل تھے کہ کافی سارے لوگ، کافی سارے ہندو محمد بن قاسم کے رحم دلوں کو دیکھ کر، ان کے انصاف اور محبت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور محمد بن قاسم کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اسی لیے 12,000 سے 1,00,000 تک فوج بن گئی۔ اور جو ہندو مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی محمد بن قاسم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ کئی ہندوؤں نے محمد بن قاسم کے بت بنا کر پوجا شروع کر دی، لیکن اس کے باوجود محمد بن قاسم نے کہا میری جان، میری ذات امت کو توڑنے کا ذریعہ نہیں بنے گی، اور نہ ہی میں اپنے آپ کو امت کو توڑنے کا ذریعہ بننے دوں گا۔ جب محمد بن قاسم کو مقتل کی طرف لے کر جا رہے تھے، شہید کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے، تو اس وقت محمد بن قاسم نے یہ اشعار کہے، جن اشعار کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایسے جوان کو ضائع کر دیا جو مشکل گھڑیوں میں جنگیں لڑتا تھا اور ان کی حفاظت کرتا تھا، سرحدوں کی حفاظت کرتا تھا، اسلامی ملک کی حفاظت کرتا تھا، لیکن افسوس کہ ایسے جوان کو انہوں نے ضائع کر دیا، شہید کر دیا۔ سلمان کے حکم سے محمد بن قاسم کو شہید کر دیا گیا۔ جب سلمان کو دفنانے لگے، سلمان فوت ہوا، اس کو دفنانے لگے، قبر کے قریب لے جانے لگے تو اس کی لاش ہلنے لگی۔ سلمان کے بیٹوں نے کہا ہمارے والد زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زندہ نہیں، عجل اللہ بالعقوبہ، اللہ تعالیٰ نے قبر کا عذاب جلدی شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت میں اتحاد، اتفاق اور آپس میں محبتیں پیدا کرنے کا ذریعہ بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔